اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آج ہماری 14ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے والی نشست میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ آئندہ نشست میں غزوہ موتا کا ذکر کیا جائے گا۔ غزوہ موتا یہ جنگ جمادی الاول 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہان اسلام کے نام پر جب بادشاہوں کے نام پر دعوت اسلام کے خطوط آپ نے روانہ کیے تو حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایلچی بنا کر موتا کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل بن عمر وہاں کا امیر تھا، یعنی اس کی حیثیت گورنر کی سی تھی، اور وہ قیصر روم کی طرف سے موتا کا امیر تھا۔ یہ ایک مقام کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو یہ شرحبیل بن عمر غسانی نے حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کو جب یہ دعوت اسلام کا خط لے کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو اس شخص نے قتل کر دیا تھا۔ اب ایلچی کو مارنا، سفیر کو مارنا ملک کی توہین ہے۔ اسلام اور اسلامک ایمبیسیز یعنی جو اسلامی سفیر کو مارنا تو اسلام کی زبردست توہین ہے۔ دعوت آپ کو دینے کے بعد قبول کرنا نہ کرنا وہ آپ کی بات ہے۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، لیکن ملک کے ایلچی کو قتل کرنا، اسلامک اسٹیٹ کے سفیر کو قتل کرنا اسلامک اسٹیٹ کی توہین تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لشکر روانہ کیا۔ 3000 صحابہ کا لشکر تھا، اور ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار بنایا، کمانڈر، اور خود ایک مقام تک تشریف لے گئے اور وہاں سے اس لشکر کو روانہ کیا آپ نے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ جو لشکر کے سپہ سالار ہیں، کمانڈر ہیں، اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب سپہ سالار بنیں گے، اور جعفر بن ابی طالب اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار بنیں گے، اور عبداللہ بن رواحہ اگر شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں سپہ سالار بنا لیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسی جنگ میں شریک تھے۔ یہ پہلی جنگ تھی۔ اس کے بعد آپ کی بڑی خدمات ہیں، 100 سے زیادہ آپ نے جنگیں لڑی ہیں، اور اسلام کی آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ جنگ احد میں آپ کی وجہ سے نقصان ہوا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موقع دیا کہ اسلام کی بڑی خدمات آپ نے انجام دی۔ سفید جھنڈا بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ 3000 کا لشکر جب پہنچتا ہے، رومیوں کی فوج آتی ہے کثیر تعداد میں۔ صحابہ کرام آپس میں
مشورہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں یا آگے بڑھیں. تو بعض صحابہ جو شوق شہادت میں ارشار تھے وہ کہتے ہیں کہ جنت سامنے ہے, ہم کو سوچنا نہیں چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. خیر جنگ چھڑ جاتی ہے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا, فدعوہم الی الاسلام. اس سے معلوم ہوا اسلام میں دعوت کی کتنی اہمیت ہے اور غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور صحیح رسول کا نائب وہی ہے جو نبی کا یہ کام کرے, ورنہ کم سے کم کرنے والے کے خلاف نہ بولے, خاموش تو رہ جائے, جہنم کا سامان نہ اپنے لیے تیار نہ کرے. اور اگر اس کے اندر جو غیر مسلم میں دعوتی کام کر رہا ہے اس میں کچھ برائی ہے جیسے, تو اس کی برائی کو نشاندہی کرے لیکن دعوت کے کام کو سراہتے ہوئے کرے, الزامات اس پر نہ لگائے. چونکہ ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں یہ وہ نبی ہے کہ ابو جہل کی صلاحیت کا اعتراف کیا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل یا عمر دو میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے دے, اسی لیے تو دعا مانگی تھی. اس کی صلاحیت اور اس خوبی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف تھا. اور اسلام اگر کسی غیر کے اندر بھی اچھائی ہے تو اس کو اسلام ایکسپٹ کرتا ہے. یہاں اپنوں کی بات ایسی ہے کہ کوئی آدمی صحیح کام کرتا ہے تو اس کے کام کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے. ارے اختلافات اپنی جگہ, رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے, طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے, اس کو ایمان اور کفر کی حد تک, ہدایت اور حلالت کی حد تک پہنچانا. اسی لیے تو ایسے ہی علماء سو کے بارے میں جگر مراد آبادی کا شعر ہے, عالموں میں یہ تکبر کے الہی توبہ, اپنی آواز کو آواز خدا کہتے ہیں. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ, نعوذ باللہ من ذالک, اعاذنا اللہ من هذه الفتن والشرور, ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ سب ہم لوگ پڑھتے ہیں, لیکن پڑھتے وقت بھی ہمارے ضمیر کو دیکھیں, ہمارے اندر کتنا شر اور فتنہ اور فساد ہے. کہیں ہمارا شمار شیاطین میں تو نہیں ہے, من الجنت والناس میں تو نہیں ہے, شیاطین الانس والجن میں تو نہیں ہے. ارے حضرت عمر کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے, وہ عمر ڈر رہے ہیں. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامات بتلائی تو حضرت عمر یہ سمجھ رہے ہیں, جو ہے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ان میں میرا تو نام نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کام پر اتنا اکڑے ہوئے ہیں, اپنی محدود فکر پر اتنا اکڑے ہوئے ہیں کہ اسلامی فکر تو وسیع نہیں ہے ہماری, اور کام کرنے والے کو لے کی تعریف کرنا بھی, کم سے کم غیر مسلم میں دعوت دینے کے کام کو سراہتے ہوئے تو بولے کم سے کم. بہرحال غزوہ موطا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو, اور ہر حال میں آپ نے تقوی کی ہدایت فرمائی, اللہ سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی. ایک نبی جہاد کے لیے روانہ کر رہا ہے, جہاد جو مقدس جنگ ہے اسلام کے لیے, اور اس کو روانہ کر رہا ہے تو خوف خدا کی تعلیم کتنی دے رہا ہے, وہ اسلام ہے. خیر, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موطا میں کمانڈر بن کے جاتے ہیں. رومیوں کی فوج چڑھ آتی ہے, جنگ چھڑ جاتی ہے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، یہ شاعر اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے سپہ سالار بنتے ہیں حکم رسول کے تحت۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے ہاتھ پر تلوار ماری جاتی ہے، دایاں بازو کٹ جاتا ہے، آپ اس کو جھنڈے کو سیدھے ہاتھ میں رہتا ہے جھنڈا، جیسے ہی وہ بازو کٹ جاتا ہے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ میں بایاں ہاتھ میں لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ بایاں بازو کٹ جاتا ہے تو آپ دونوں بازو سے تھام لے کے جھنڈے کو منہ میں پکڑ کے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر ایک شخص آپ کو پیچھے سے تلوار مارتا ہے، بدن کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جھنڈے کو زندگی میں گرنے نہیں دیا، کیونکہ شاعر اسلام کی اتنی حفاظت تھی۔ اسی لیے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، طیار، طیارہ، مبالغے کا صیغہ، بہت اڑنے والا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جعفر کے 2 بازو کٹ گئے، اس کو اللہ نے 2 بازو عطا کیا، اور یہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ جو کسی سائڈ میں کھڑے ہوئے گوشت کھا رہے تھے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ہاتھ میں لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، یہ سارے مناظر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص جھنڈا ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب لوگ مل کر کے سپہ سالار بناتے ہیں۔ یہ پہلی جنگ تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ان کو اپنا جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا ہاتھ میں لے کر فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زید شہید ہوا، جعفر نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، وہ بھی شہید ہوا۔ اب اللہ کی تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لیا ہے، انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ یہ پہلی جنگ تھی، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، ہر لڑائی میں شہادت کو ڈھونڈتے تھے آپ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، من سال اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، جو اللہ تعالیٰ کو جس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کو مانگا، اللہ اسے شہداء کے مرتبے میں اٹھائے گا قیامت کے دن، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بستر پر ہو رہی تھی، آپ کو افسوس ہوا، آپ نے فرمایا کاش کہ میں میدان ہر لڑائی میں شہادت کو ڈھونڈتا تھا، لیکن میں شہید نہیں ہو سکا۔ خالد بن ولید حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خالازاد بھائی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید کو شہادت مل ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ اگر آپ شہید ہو جاتے تو دشمن اسلام کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ اللہ کی تلوار کو آج کاٹ دیا گیا، توڑ دیا گیا، جبکہ تلوار دوسروں کو کاٹتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی تلوار دوسروں کو کاٹتی ہے، خود نہیں کٹتی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی تلوار کو کاٹ دے۔ خیر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بنتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے اور یہ لشکر کامیاب لوٹتا ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اور
قبیلہ خزاع کے لوگ کفار قریش کے حلیف بن گئے تھے، مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے قبیلہ خزاع کے لوگوں کا احترام کفار قریش پر واجب تھا۔ اگر ان کے کسی آدمی کو اگر یہ نقصان پہنچائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایکشن لینے کا پورا حق تھا۔ کیا ہوا؟ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش اور بنو خزاع کے لوگوں میں ہمیشہ جنگ تھی۔ ان کو کبھی ان سے خطرہ تھا، کبھی ان سے خطرہ تھا۔ اب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے، اب ایک دوسرے کا احترام کرنا ان پر واجب ہو گیا تھا۔ قبیلہ خزاع کے ایک آدمی کو کفار قریش کے ایک آدمی نے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کو قتل کرنا ہے، چونکہ حلیفانہ معاہدہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا اور یہ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح حدیبیہ کے وقت مل چکے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ کفار قریش نے معاہدے کو توڑ دیا تھا، چونکہ قبیلہ خزاع کے آدمی کو قتل کرنا اس بات کی علامت تھی کہ معاہدے کو آپ نے فسخ کر دیا، توڑ دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب صلح حدیبیہ کی کنڈیشن کے پابندی آپ کے اوپر جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ اس کنڈیشن کے پابند نہیں تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر کفار قریش پریشان ہو گئے۔ اب ابو سفیان جو سردار مکہ تھا، معاہدے کی تجدید کے لیے اس کو بھیجا گیا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ خزاع کے آدمی کا خون بہا ادا کرو، غلطی کا اعتراف کرو، اور اس کے بعد معاہدے کی تجدید کرو، تجدید معاہدہ۔ ابو سفیان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ ہندا سے نہیں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں وہ ہندا سے ہیں، لیکن یہ ابو سفیان کی پہلی بیوی کے بیٹے ہیں، کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللاتی بہن ہیں، دونوں کا باپ ایک ہے لیکن دونوں کی ماں الگ ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ابو سفیان آتا ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے، مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے راستے کو فراہم کرے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بستر کو الٹ دیتی ہیں، وہ بستر پہ بیٹھنا چاہتا ہے، بستر کو الٹ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، تم مشرک ناپاک اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایمان، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ خاتون ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ عبداللہ بن جہش ان کے پہلے شوہر تھے، اسلام لائے، بعد میں حبشہ جا کر عبداللہ بن جہش نصرانی ہو گیا یا ایمان پر باقی تھی۔ بعد میں نجاشی شاہ حبشہ نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ 7 ہجری میں یہ مدینہ منورہ آئی۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر جیسے الٹ دیا تو ابو سفیان کا موڈ آف ہو گیا، چونکہ جب
سگی بیٹی جب اس کو کیا بولتے ہیں رسپانس نہیں دیتی ہے تو وہیں سے اس کا موڈ آف ہو گیا. اب آ کر کئی لوگوں سے ملنا چاہ رہا ہے, کوئی اس کو گلے سے لگا نہیں لیا, اس لیے کہ اسلام کا دشمن تھا اور نقصان پہنچایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر کے اپنے قدیم تعلقات کو ذکر کرتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں کہ میں تجدید معاہدے کے لیے آیا ہوں, ہماری غلطی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور وہ بولتا ہے کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک کام کر, تو مسجد نبوی میں نماز کے وقت کھڑے ہو کر کے تجدید معاہدے کا اعلان کر کے واپس چلا جا. ابو سفیان یعنی حضرت علی نے اس کو بیوقوف بنایا. اب آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی ہے, تو ٹینشن میں تھا یہ. ابو سفیان کھڑے ہو کر معاہدے کا اعلان کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہندا کہتی ارے پاگل, جیسی جا کے ہندا کو بولتا ہے, ہندا اس کی داڑھی نوچ لیتی ہے, اس کہتی ہے اور بولتی ہے ارے بوڑھے تیرا دماغ خراب ہو گیا, پاگل کہیں گے, علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا, کیا معاہدہ ایک طرف سے ہوتا ہے, تجھ کو کم سے کم ہاں. اور اس کے بعد یہ لوگوں سے کہتی ہے کہ اے لوگوں یہ پاگل ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی تیاری کی, 10,000 کا لشکر لے کر آپ پہنچ جاتے ہیں. رات میں مکے سے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور یہ اعلان, اور آپ نے یہ کہا کہ ہر آدمی اپنا انفرادی چولہا جلائے. تو اس میں حکمت یہ تھی کہ 10,000 چولہے جب جلیں گے تو لوگ سمجھیں گے لوگ بہت زیادہ آ گئے. 10,000 کی جگہ لاکھ کا بھی تصور ہو سکتا ہے. یہ حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہر آدمی نے اپنا چولہا الگ الگ جلایا, 10,000 چولہے جلے. ابو سفیان مارے خوف کے باہر نکلا تھا, رات کا وقت تھا, دیکھا کہ چولہے جل رہے ہیں, اسلام کے لشکر کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد بولتا ہے کہ محمد تو اپنی تیاری کے ساتھ آ چکے, اب ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے. کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, جو آخری مہاجر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے. حضرت عباس آخری مہاجر ہیں, لیکن وہ حالات پیدا ہونے سے اور دارالاسلام میں دارالامن کی سکونت میسر آنے سے یا کچھ اور دوسری شکل نکلنے سے اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نے مکے سے مدینہ جو چھوڑا تھا, وہ جو ہجرت تھی وہ جہاد کا فاؤنڈیشن تھا. بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتا ہے, وہ حضرت عباس اس کے قریب سے گزرتے ہیں, یہ آواز دے کر اپنے دیتا ہے اور تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو, یعنی ان کے سامنے جب اس سے گفتگو ہوتی ہے تو عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک کام کرو کہ تم میری سواری پر سوار ہو جاؤ, میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں. عرب میں ایک خاصیت تھی, کوئی آدمی پناہ دیتا تھا تو اس کا بڑا احترام کرتے تھے.
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو پناہ میں لیتے ہیں اور 10,000 کے لشکر میں سے آپ اس کو لے جاتے ہیں. ابو سفیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں, بولتے ہیں کہ اے دشمن خدا, بالکل یہ کہ ہاتھ میں آ گیا ہے اور آپ تلوار کھینچ کر اللہ کے رسول کے حکم کے منتظر ہیں آپ, کہ حکم رسول کا اشارہ ہو جائے, حکم رسول کے منتظر ہو, رسول کا حکم ہو, ابو سفیان کی گردن اڑا دیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو لے کر جاتے ہیں. ابو سفیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کریں؟ ابو سفیان اسلام قبول کر لیتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ سیکنڈ کیٹیگری کا دشمن تھا پہلے, چونکہ فرسٹ کیٹیگری کے دشمن ابو جہل وغیرہ تھے, اور یہ کہ عتبہ وغیرہ یہ سیکنڈ کیٹیگری کے, یعنی جو کفار پلان بناتے تھے اس کو یہ اس کے ساتھ دیتے تھے. تو ابو سفیان اسلام قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ مکے میں یہ اعلان کرو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے. ڈاکٹر حمید اللہ جو حیدرآباد دکن کے رہنے والے ہیں, استاد قانون و اسلامیات, آپ نے کتاب لکھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی بھی کتاب ہے آپ کی. اس میں آپ نے 2 واقعات ذکر کیے ابو سفیان کے زمانے جاہلیت, مطلب یہ کہ جب ابو سفیان اسلام نہیں لایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے, مطلب یہ کہ تو اس زمانے کے کچھ واقعات ذکر کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کا آغاز جب کر چکے تھے, اس وقت کے 2 واقعے کو نقل کیا ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, چھوٹی بچی تھی, اس کو ایک تماچا مارتا ہے. فاطمہ روتی ہی ابو سفیان اس کو اٹھا لیتا ہے اور ابو جہل کے پاس لا کے کہتا ہے چل ایک تھپڑ مار دے. تو اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا, ایک تھپڑ مارتی ہیں تو اس وقت, اور اس کے بعد مسکراتی ہیں جیسے بچوں کی طبیعت رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعے کی جب اطلاع ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی مکے میں جب آپ کو پریشانی ہوتی تھی تو آپ ابو سفیان کے گھر میں کبھی کبھی پناہ لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا, جاؤ ابو سفیان یہ اعلان کرو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن, اور جو حرم میں داخل ہو اس کے لیے بھی امن, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن, سب کے لیے امن کا اعلان تم ہی جا کر کر دو. یہ اعلان ہماری طرف سے ہو رہا ہے, جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب رات گزر جاتی ہے, صبح کا وقت. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو لشکر اسلام کا منظر دکھاؤ. ابو سفیان کو باہر لے کر, مطلب کچھ دور لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو 10,000 کے لشکر کا مختلف دستہ جب گزرتے رہتا ہے, اور اس دستے میں خالد بن ولید بھی ہیں, سب ہیں, تو اس دستے کو جب وہ دیکھتے رہتا ہے تو ابو سفیان کہتا ہے اے عباس تمہارا بھتیجا آج بہت بڑا بادشاہ ہو گیا. ابو سفیان کو ملوکیت نظر آ رہی ہے,
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ پیغمبری ہے، یہ شان نبوت و رسالت ہے، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی حکومت عطا کی ہے۔ اس کے بعد اسلام کا لشکر مکے میں داخل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس کے بعد والی تفصیلات بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔